اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد مولا شان ماہی البطلان حاشر الانسان رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول امین شفیع المذنبین الصلاة والسلام علی آلہ وأہلہ وأهل بيته وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا رحم الراحمين برحمتك يا رحمة للعالمين برحمتك يا شفيع المذنبين. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ ختم نبوت میرا ایمان کی سلسلہ کا یہ درس آج 8واں درس ہے، اور جس طرح میرے نبی کی شان، اس کا مقام، ان کا مرتبہ جتنا بلند ہے، یہ کائنات کی وسعتیں جتنی زیادہ ہیں اس سے زیادہ میرے نبی کی شان بلند ہے. کیونکہ فقراء تقابل ادیان کے ذریعے جو موجودہ چند شرپسند عناصر، جو دہشت گردانہ تنظیمیں، جو اپنی سیاسی بقا کو قائم کرنے کے لیے، اپنی ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے عوام کو ورغلا رہے ہیں، اپنی پارٹی کے لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، اور واقع دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخیاں کر رہے ہیں، توہین رسالت کر رہے ہیں. اب ہم نے قرآن اور اس کے ان کی مذہبی کتب کے ذریعے تقابل ادیان و کائنات کے اس تقابل کے ذریعے، فلسفہ کائنات کے ذریعے، یہ نظام قدرت کے ذریعے ہم نے ان کو سمجھانا ہے، ہم نے ان کو بتانا ہے، ہم نے ان کی رہنمائی کرنی ہے. کیونکہ امت مسلمہ اس کائنات کی آخری امت ہے. آپ کا نبی، ہمارا نبی اس کائنات کا آخری نبی ہے. تو پھر امت مسلمہ جو 1,24,000 انبیاءوں پر ایمان لانے والی، ان کی کتب پر ایمان رکھنے والی، ملائک پر ایمان رکھنے والی، جسے ایمانیاتی کونسل کہا جاتا ہے، وہ ایک ہے. تو امت مسلمہ نے اجتماعی لحاظ سے اس طرف آنا ہے، سوچنا ہے، تفکر کرنی ہے، تدبر کرنا ہے. میرے اہل دانش سے درخواست ہے، میرے اہل علم سے درخواست ہے، میرے صاحب منصب سے درخواست ہے، میرے صاحب حرم سے درخواست ہے، میرے صاحب منصف سے درخواست ہے، میری اہل قلم سے درخواست ہے، میری اہل علم سے درخواست ہے کہ آئیے مل بیٹھ کر اس کا مشترکہ، ہم سب کا نبی ایک ہے، تو ہم سب نے مل کر دیکھنا ہے وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا معاملات ہیں جس کی وجہ سے آج لوگ اپنی سیاسی بالادستی کو قائم کرنے کے لیے، اپنے سیاسی ووٹ بینک کو بنانے کے لیے شان رسالت میں گستاخیاں کر رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت کے خلاف عوام کو ورگلا رہے ہیں، عوام میں اشتعال پیدا کر رہے ہیں. ان کی اپنی مذہبی کتب کیا کہتی ہے؟ تو تھوڑا سا ہم نے تاریخ کو دیکھنا ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھنا ہوگا، اصحاب کرام کی طرز حیات کو دیکھنا ہوگا. کیونکہ
یہ اعزاز ہے امت مسلمہ کو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ سے پہلے یہ اعزاز مسلمانوں کسی کو نہیں ملا. آپ سے پہلے یہ اعزاز اگر منو سلوا کو بنی اسرائیل کو ملا ہے، ان کو روحانی مرتبے مقامات کا اعزاز نہیں ملا. ان کے انبیاء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی. اٹھا کے دیکھیے توریت کو، ان کے انبیاء نے آپ کی تمام تر حیات طیبہ کو بشارات کے ذریعے کھول کے رکھا. برادران اسلام، جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں آج کے کتب کے اندر، نعمت اللہ شاہ کرمانی ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ نے بشارات دی ہے. جو موجودہ دور جس طریقے سے گزر رہا ہے اور جس طریقے سے جو ہوگا، آپ نے اس کی پیشن گوئیاں دی ہیں کہ اسی طرح سے انبیاء ما سبق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں دی ہیں کہ وہ آخری نبی کہاں پیدا ہوگا، وہ انتم رشی کہاں پیدا ہوگا، وہ کل کی اوتار کہاں پیدا ہوگا، اس کا کلمہ کیا ہوگا. تم امت مسلمہ جب اس زمین کے اوپر جو جس طریقے سے مسلمانوں کا روب اور دبدبہ تھا، جس طریقے سے مسلمانوں کا اس زمین کے اوپر عدل انصاف قائم تھا، جس طریقے سے مسلمانوں کا اس زمین کے اوپر نظام مصطفیٰ قائم تھا، خلافت علی منہاج نبوت قائم تھی، ہم نے سوچنا ہوگا. ہم سب مدبرین نے مل کر، اہل دانش نے مل کر، اہل علم نے مل کر، اہل قلم نے مل کر، اہل صاحب منصب نے مل کر، صاحب منصف نے مل کر، صاحب حرم نے مل کر امت مسلمہ کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے ہم نے سوچنا ہوگا کہ آخر وہ کیا چیز تھی، وہ کیا طریقہ تھا، وہ کیا راستہ تھا. امت مسلمہ پورے زمین کے اوپر جو ہے اس کی نصرت بے روب تھی. جس طرف رخ کرتے زمین اپنی تنابیں کھینچ لیتی، پانی راستہ دے دیتا، ہوائیں رک جاتی. امت مسلمہ کی تاریخ گواہ ہے. وہ کیا چیزیں تھی، اسی پر مختصر سی بات کروں گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہادت ہے اللہ کی. ابھی اللہ کی شہادت دینے میں کیا ہے؟ لا ہے. اب ہم نے سب سے پہلے اصحاب کرام نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنے انا کے بتوں کو توڑا، اپنے خودی کے بتوں کو توڑا، اپنے قبیلوں کے بتوں کو توڑا، اپنے تکبر کے بتوں کو توڑا. آپ نے دیکھا کائنات کے نظام کے اندر وہ جو ابو لہب تھا، وہ جو ابو جاہل تھا، ان کا حشر کیا ہوا. اور اللہ نے جس کے اندر تقویٰ تھا، محبت تھی، بلال حبشی کو عرش معلیٰ پہنچا دیا. اپنے آپ کو حضور کے عاشق بنائے، تبلیغ کی مبلغ بنے، اللہ کی مبلغ بنے، اللہ کی حمد کو قائم کیا. مسلمان دنیا میں واحد ایک عالمگیر دین ہے، حقانیت ہے، اسلام کے اندر صداقت ہے، اسلام کے اندر اللہ کی روحانیت ہے. انہوں نے تبلیغ کی ان بتان معبودان باطل کے خلاف، ان اصحاب کرام نے تبلیغ کی. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں تم نے جو مجھ سے جو بھی سنا ہے اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے کہ اس کا اعلان کرو. اصحاب کرام فانتشروا فی الارض، پھیل گئے زمین کے اوپر، پھیل گئے زمین کے اوپر. اصحاب کرام کی مزارات آپ دیکھیے، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے لگ گئے. اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل یہ نہیں کہ سود پر پیسے لے کر، رشوت کے پیسوں سے گھر بنا کر اس پر ھذا من فضل ربی لکھ دے. اللہ کا فضل تو یہ ہے کہ ہم آخری نبی کی امتی ہیں. اللہ کا فضل تو یہ ہے کہ ان کے وید و کتابوں میں حضور کی بشارت لکھی تھی. اصحاب کرام نے کیا کیا؟ آپ نے تبلیغ شروع کر دی. افریقہ پہنچ گئے، چین تک آ گئے، افغانستان تک آ گئے، چچنیا تک پہنچ گئے، مصر و ایران تک پہنچ گئے. اصحاب کرام مدینہ سے نکل کر پھیل گئے زمین کے اوپر، تبلیغ شروع کر دی. بلغا، ایک تبلیغ شروع کر دی. دوسرا کیا؟ اشہدو ان محمد رسول اللہ، ایک جہاد شروع کر دیا. یہ دو ہے امت مسلمہ کی، جسے کہتے ہیں کہ فقراء کی زبان میں اس کو یہ جو ہے یہ ورثہ ہے، یہ ترکے میں ملے ہے مسلمانوں کو. جب تک مسلمان مبلغ تھا، جب تک مسلمان مجاہد تھا،
اس زمین پہ مسلمان کا نصرت بے روب تھا، اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا۔ آج ہم نے تبلیغ کو مسجد سے مسجد تک پھیل دیا۔ آج وہ تبلیغ جو بینات وہ باہر کی جو کفر کافران باطل کو تھی، ان کے کتب سے دلائل دیے جاتے تھے۔ جس طرح جو ہے نا نجاشی کے دربار میں جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دلائل دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، دلائل کے ذریعے اسلام کو سمجھایا جاتا تھا، ان کے کتب کے ذریعے اسلام کو سمجھایا جاتا تھا۔ اہل فارس کو اسلام سمجھایا گیا، اہل مصر کو اسلام سمجھایا گیا، اور ان کے کتب کے حوالے سے اسلام کی حقانیت پیش کی جاتی تھی۔ آج ہم نے تبلیغ کو لا کے اپنے گھر میں محدود کر دیا، ایک مسجد سے دوسری مسجد کو جانے کو تبلیغ، یہ اصلاح کو ہم نے تبلیغ قرار دے دیا۔ اور دوسرا امت مسلمہ کا کیا ایک وہ تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ، شہادت دینی تھی کہ یہ جتنے بھی زمین پر انسان ہیں، ان پر جو محمد کی شہادت ہے، انہوں نے محمد کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے، ورنہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ، یہی ختم نبوت کی دلیل ہے، یہی ختم نبوت کا ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام پھیل گئے زمین کے اوپر، اور جنہوں نے تسلیم نہیں کیا ان کے خلاف جہاد کر دیا۔ جہاد کو ہم نے اپنے گھر کے اندر لا کے ٹھوک دیا، ایک دوسرے فرقے کے خلاف ہم نے جہاد شروع کر دیا، فلانا کافر ہے اس کو مارنا جہاد ہے۔ ہم نے جہاد جو فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں تھا، اس کو ہم نے جہاد فی فرقہ کر دیا، فرقوں میں ایک دوسرے کے خلاف تکفیر شروع کر دی، یہاں تک کہ فلانے کو ووٹ دینا جو ہے اس پر جنت جو ہے مل جاتی۔ اس شیطانی عمل کو، اس دجالی فتنے کو، اس دجالی سیاست کو ہم نے لے جا کر جناب اس کو جنت پہ ڈال دیا۔ تو اس جہاد جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت کو اس زمین پر تمام حاکمیت کا مرتبہ ملا ہے، یہ زمین تمام مسلح کر دی گئی ہے۔ یہ دو چیزیں امت مسلمہ جب تک کہ واپس ان دو چیزوں کو نہیں اپنا لیتی، اس تبلیغ کے راستے کو اہل کفر کے خلاف نہیں اپنا لیتی، اس جہاد کے راستے کو اہل کفر کے خلاف نہیں اپنا لیتی، یاد رکھیے کوئی بھی طاقتیں، کوئی بھی ایٹمی قوت، کوئی بھی مادی قوت، کوئی بھی آپ کی زمینی، آپ کی افرادی قوت مسلمان کو غالب نہیں کر سکتی، کیونکہ مسلمان کا تعلق تو روحانی قوت سے ہے، مسلمان کا تعلق تو روح سے ہے، اور روح جو ہوتی ہے، آج میرے جسم میں روح ہے، میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، روح کلیم ہے، تکلیم کرتا ہے۔ جب روح پرواز کر گئی، اللہ اکبر، وہ دھڑا جسم کس کام کا رہا؟ تو یہ تبلیغ کفر میں کرنا ہے، جہاد کافر سے کرنا ہے، یہ نہیں کہ مسلمان سے کرنا ہے۔ تو یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت ہے، جس کو اصحاب کرام نے ان کی کتابوں سے سمجھایا۔ ایران کے دربار میں دعوت اسلام دی، روما کے دربار میں دعوت اسلام دی، مصر کے دربار میں دعوت اسلام دی، یمن تک پھیل گئے، افغانستان تک آ گئے، ہند اور سندھ جو لے گیا اس کا وعدہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تغز الہند کا وعدہ، باب غزوۃ الہند جو سنن نسائی کی حدیث میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ دور اسلام کی نشاط ثانیہ کا دور ہے۔ تبلیغ اور جہاد جو ہے یہ ہم مسلمانوں پر اسی طرح پر فرض ہے جو حضور کے صدقے ہمیں ملا ہے، اسی کی طرف ہم نے امت مسلمہ کو لانا ہے۔ یاد رکھیے، فقیر کی ایک بات یاد رکھیے، خدا را مدبرین سے درخواست ہے، اہل منصب سے درخواست ہے، اہل منصب سے درخواست ہے، صاحب قلم صاحب علم سے درخواست ہے، امت کے ہر فرد سے التجا ہے کہ آنے والا کل یاد رکھیے، جتنے دن گزر رہے ہیں، یہ جو جانور ہیں، جو درندے ہیں جن سے ہم ڈر رہے ہیں، یہ درندے، یہ جانور اور بھی طاقتور ہو کے ہم پر بھونک رہے، کیوں ہم ڈر رہے؟ ہم پر خوف طاری ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس خوف اور حزن کو نکالنا ہے۔ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اصحاب کرام نے کیا۔ وہ عاشق مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ایسا ایمان، ایسا عقیدہ تھا، بیعت اسی بات کی تھی کہ جب تک زندہ ہم جہاد کرتے رہیں گے۔ تو امت مسلمہ سے میری اپیل ہے، درخواست ہے، منت ہے
خدا ان فرقوں سے نکلو، اس تکفیر سے نکلو، مسلمانوں کو کافر کرنے سے نکلو، مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے، اسلام کی نشات ثانیہ کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کے لیے، آقا دو جہاں کی اس ختم نبوت کی جو تحفظ کے لیے، اس پہ جان قربان کرنے کے لیے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو ورغلانے سے نہیں، ان کے اندر وہ روحانی وہ قدسی طاقت پیدا کرے، ان کے اندر وہ کلام پیدا کرے، ان کو بتائے مسلمانوں کے اندر، اس نوجوانوں کے اندر مسلمانوں کو بتائے، دیکھو تم جس نبی کی تم لوگ تصدیق کر رہے ہندوؤں، اے کافروں، اے آریاؤں، اے لنگایتوں، وہ نبی تو تمہارے کتب میں موجود ہے، وہ نبی تمہارے کتب میں موجود ہے، وہ نبی انجیل میں موجود ہے، وہ نبی زبور میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، اس کائنات کی نعمتیں پوری ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب اللہ کس سے راضی ہے؟ ورضیت لکم الاسلام دینا، تو ہم بھی راضی۔ دیکھو کس طرح کہا جاتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ، سب ایمانیات ہے نا ہماری۔ اب دین اسلام پر اللہ راضی ہے، تو پھر ہم کہاں دین فرقوی پہ جا رہے ہیں؟ اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ سے محبت چاہتے ہو، اللہ کی قربت چاہتے ہو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت جو اس کائنات کے لیے اللہ نے آخری نبی بھیجا ہے، جس کو اللہ اور اس کے ملائک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو مومن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، آپ سے سوال ہو رہا ہے، مومنوں بتاؤ وہ نبی کون ہے؟ مومن کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، وہ نبی محمد ہے۔ تو اس نبی کی عظمت اور حرمت کو قائم کرنا، اصحاب کرام کی طریقے پہ چلنا ہے، ان فرقوں سے، ان فتنوں سے نکلنا ہے، ان سیاسی گروہ بندیوں سے نکلنا ہے۔ اس سے نکل کر ہم جو ہے، یاد رکھیے، اس دنیا میں دوبارہ سرخرو ہو سکتے ہیں، ورنہ جو قوموں کی ہلاکتوں کی جو نشانیاں ہیں، جس نشانیوں سے قومیں ہلاک ہوئی ہیں، برباد ہوئی ہیں، جو بغداد جو کبھی اسلامی تمدن کا، اسلامی تہذیب کا، اسلامی ثقافت کا مرکز تھا، انہیں تکفیر کی وجہ سے، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگانے کی وجہ سے، چوکوں پہ ایک دوسرے کے خلاف مناظروں کی وجہ سے کیا حشر ہوا؟ چنگیز خان آیا، انسانوں کی مینار بنایا، مسلمانوں کی مینار بنایا۔ آپ نے اندرس میں دیکھا آج الحمرا کے محلات، وہاں کی مساجد منہ چڑا رہی ہے، اذان کوئی نہیں دے سک رہا۔ آپ نے دیکھا بخارا کا جو تہذیب و تمدن کا مرکز تھا، آج وہ نشانیاں جو قوموں کی ہلاکتوں کی ہے، جو بربادی کی ہے، وہ پوری نشانیاں پوری ہو رہی اس مملکت پاکستان میں۔ خدا را سوچئے، ہلاکت سے بچنا ہے تو روحانیت کی طرف آنا ہوگا، ایک دوسرے کے دست و گریبان نہیں، ایک دوسرے کے دست بازو بننا ہوگا، دائیں اور بائیں سلامتی پھیرنی ہوگی، اور اپنے دوسرے بھائی کو بھی اسی طرح مسلمان سمجھنا ہوگا جس طرح خود کو مسلمان سمجھتے۔ جس طرح اصحاب کرام نے، آپ نے دیکھا ہوگا جنگی یرموک میں اکرمہ کا ابو جہل کا بیٹا تھا، کس طریقے سے عقیدت محبت تھی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت کا یہ درس میرے نبی کی وسعتوں کے ساتھ، اس کی رحمتوں برکتوں کے ساتھ، اس کی ختم نبوت کی دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، تقابل ادیان کے ساتھ، صرف امت مسلمہ کو اس روحانیت کی طرف لے جانے کے لیے فقرہ کی کاوشیں ہیں۔ اللہ امت مسلمہ میں وہ روحانی انقلاب کی طرف، حضرت مہدی علیہ السلام کی لشکر کی سپاہی بننے کی طرف پاکستان کی فوج اور پختون کو متحد کر دے، تاکہ پاکستان اس زمین میں اسلامی نشات ثانیہ کا مرکز بنے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغزو الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے عملی میدان میں نکل سکے۔ وہ تبلیغ جو کفر سے ہو، وہ جہاد جو کافر سے ہو، ہم اس کے لیے ایک ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔